یوں سمجھیے کہ اپنے تعلق سے ایک ایسا ہدف تلاش کر لیا ہے شاید کہ جس پر روزانہ کوئی تباہ آزمائی ہے، زور آزمائی ہے، کوئی ایسی صورت پیدا کروں. ایسا نہیں، میں کیا کروں جب میں پڑھتا ہوں اور جب پڑھنے کے بعد محسوس کرتا ہوں تو میرا کام تو ہے نا کہ آپ تک پہنچاؤں. انہوں نے کہہ دیا کہ خلیفہ ثانی یہ فرماتے ہیں ظاہر اور ان کے پیش نظر کون سی آیت ہے وَلْتَكُن مِنْكُمْ کی تو میں نہیں پڑھی، وہ تو آگے چلے گئے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. ان کے پیش نظر تو آگے کی آیت آئی. یہاں تو ظاہر کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری تربیت کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم میں گروہ پیدا ہو کہ جو خیر کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے، منکرات سے روکے، اور ظاہر ہے کہ تم کو اس بات کے لیے آمادہ کرے. وہ ذرا ایک جست آگے چلے گا، ایک آگے کی جست لگا کے سمجھے اگر 104 آیت ہے تو وہ 107ویں آیت پہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا نتیجے کی آیت پہ پہنچے، حاشیہ لکھ دیا دائیں ہاتھ پہ، اور وہ حاشیہ یہ لکھ دیا گیا کہ انہوں نے کہا اپنے قول میں، ان کا قول یہ ہے کہ بھائی امت کے ہر فرد کو معروف کا حکم دینا چاہیے، منکر سے روکنا چاہیے، اور ظاہر شرائط کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کی جو شرائط ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے اس کو معروف کا حکم دینا چاہیے، منکر سے روکنا چاہیے. اور اس کے بعد ظاہر ہے صحیح ہے، آگے لکھتے ہوئے اس حاشیے کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ درست ہونے کے بعد انسان درستگی کی ہدایت کر سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ اس میں گنجائش تو بلانے کمائیا کتنا چوڑا ہے، ترجمے کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے کہ مکہ سے آنے والی ذاتیں ہرے رنگ کا آپ کے پاس ہے، آپ سبوں کے پاس موجود ہے. ذرا سا جا کے دیکھیے، جو میں کر رہا ہوں کھول کے دیکھیے کیا کہنے کی کوشش کی گئی ہے. شرائط پوری کرے، امت کے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ معروف کا حکم دے اور منکر کو تعلق سے روکے، اس کو نہیں علی منکر. امت کے ہر شخص پر اگر ہر شخص ہی حکم دے سکتا ہے تو پھر حکم کے قابل کون ہے؟ اطلاق کس پہ؟ دیکھیے نا، ہر شخص اگر حکم دے سکتا ہے معروف کا تو مجھے بتائیے کہ کس کا حکم کس پہ چل رہا ہے؟ یہ افراد تفریح دیکھیے آپ نے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ انتشار اگر 11 ہجری کے بعد ثقیفہ میں نظر آتا ہے تو کہیں میری بات کسی کی سماعت پہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، یعنی ایک صاحب تقریر بھی لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نوٹ کرنا چاہیے اس لیے کہ شاید یہ باتیں نہیں سن پاتے ہوں گے تو لکھ رہے ہیں، تو لکھنا چاہیے. مجھے اس سے اعتراض نہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اب دیکھیے یعنی لکھنے والے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ کتنی احتیاط سے مجھے کام لینا ہوتا ہے، اس لیے کہ تو لکھا ہے، اسے لکھا ہے. جب لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضبط، یہ بات قلم بند ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ اب یہ جو لکھ دیا گیا یہ ایک گواہ بن گیا، کس کے خلاف؟ میرے خلاف. اس کا مطلب یہ نہیں اب اس کو مجھے اگر میرے خلاف کی گواہی ہے تو میں ہوں نہ وہاں موجود، یہ کہنے کے لیے کہ میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور میں جس کا نام لے رہا ہوں اس پر قائم ہوں. قائم ہونے والا نام نہیں ہے مگر پھر قائم ہوں. آپ میری مجبوری میری معذوری اس کو سمجھیے ذرا، خدا کے لیے سمجھیے. جو خود قائم نہ رہ سکا ہو مجھے اس پر قائم رہنا ہے، اور مجھے بتانے کے لیے قائم رہنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا صحیح ہے درست ہونے کے بعد، درست ہونے کے بعد کتنا اپنے آپ کو پیش نظر رکھا ہوگا، کتنا اپنے آپ کو مستحضر رکھا ہوگا، کتنا اپنے آپ کو جانتے ہوں گے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ ان دو آیتوں کے درمیان ایک عجیب تیسری آیت نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور وہ آیت کو ذہن نشین کیجئے اور اس کے ترجمے کو دیکھیے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. پہلی آیت میں نے کیا عرض کیا آپ سے کہ ظاہر ہے کہ یہ قدرت خدا یعنی منشاء خدا کیا ہے کہ ایک امت ایسی تم میں تیار ہو کہ جو خیر کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے، منکر سے روکے. انتہا کیا ہے؟
کتنی اچھی تم امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جنہیں اٹھایا گیا ہے انسانیت کے لیے، للناس انسانیت کے لیے اٹھایا گیا۔ کیا کام ہے؟ معروف کا حکم، منکر سے روکنا، اور ظاہر ہے کہ اس کا کام ہی ہے، کام ہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں آپ کو نتیجے پر پہنچا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو معروف کا حکم دے، بلکہ یہ بتایا ہے کہ تم میں وہ بھی سلیکٹڈ ہوں گے، الیکٹڈ نہیں، وہ بھی چنے ہوئے ہوں گے۔ جیسے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جیسے کہ ہم تمہاری ہدایت کے لیے امام یا پیشوا بناتے ہیں، ویسے ہی معروف کا حکم دینے والے بھی وہی ہوں گے، کوئی غیر نہیں ہوں گے۔ ہر مرحلے پر نیا چہرہ انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے، ہر زمانے کے لیے نئی صورت کو اٹھا نہیں رکھیں گے، تمہیں کنفیوز نہیں کریں گے۔ قیامت تک جاؤ، قیامت 1000 لاکھ کروڑ بلین ایئر کے بعد ہو، آدمی 12 ہی رہیں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ پیدا کرنے والا حافظے کی عمر سے واقف ہے، اتنے ہی کو حافظے کے حوالے کرے گا جتنے کو حافظہ محفوظ رکھ سکتا ہو۔ آپ پر غیر ضروری بوجھ نہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، جتنی نفس میں قوت، قابلیت، استعداد، اتنی ہی تکلیف۔ اسی سے تکلیف شرعی بھی ہے۔ نماز اگر تکلیف شرعی ہے، سمجھتے ہیں آپ، 17 رکعت بس جتنی برداشت کرنے کی قوت، پہلے 51 رکعت، اب نہیں 17 رکعت۔ قیامت تک کے لیے ہم نے تمہیں ڈٹرمن کر دیا، اس تعلق سے، تمہارے تعلق سے ہم نے فیصلہ کر دیا، جتنی بھی قومیں آ جائیں، جتنے بھی زمانے گزر جائیں، جتنے بھی قہور آ جائیں، اب یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ اسٹینڈرڈ اسپیسیفیکیشن ہے۔ بالکل اسی طرح معروف کا حکم دینے کے لیے کوئی نیا نہیں آئے گا، وہی جو ہدایت پر معمور کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی علیحدہ کر کے بتائے تو اپنے کو داخل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہم نے ذرا سی دیر کے لیے رکھیا، تم سمجھ بیٹھے کہ شاید تم، اور تم نے اس میں اپنی ایک پوری تعویل پیدا کر دی، درست ہونے کے بعد درستگی کا ٹھیکہ، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہی صحیح ہے۔ اس سے بڑھ کے غلطی کیا ہوگی کہ جہاں قرآن نے کہا قیامت کے لیے ایک وقت ایسا آئے کہ آنے والے آئیں گے، کچھ لوگوں کی صورتیں سفید، اور اس کو یعنی بیض کے ساتھ کہا، اور کچھ صورتیں کالی ہوں جنہیں اسود یا سودا کے تعلق سے کہا۔ تو کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ یہ صورتیں آئیں قیامت میں، اور جب قیامت میں یہ صورتیں آئیں تو ظاہر ہے کہ پوچھنے والے نے ایک سوال کیا، اکفرتم بعد ایمانکم، یہ صورتیں تمہاری سیاہ کیسے ہو گئی؟ یہ چہرے تمہارے سیاہ کیسے ہو گئے؟ تم تو بڑے ہی بارونق نظر آتے تھے، یہ ہوا کیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا ہو؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا جس کے نتیجے میں صورتیں سیاہ ہو گئی؟ عجیب بات ہے، قرآن کی آیت کا حصہ ہے، اکفرتم بعد ایمانکم